اور روتے روتے یہ صورتحال ہو گئی، قریب تھا کہ سواری سے نیچے گر پڑے۔ وقال یا راشد، اب آپ نے جو ساتھ بندہ تھا اس کو پابند کیا، انشدک اللہ ان تخبر بہذا احدا حتی یوارینی التراب، کہ راشد تیرے سامنے یہ انکشاف ہو گیا ہے تو میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں قبر میں نہ چلا جاؤں تم نے یہ بات کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ یعنی وہ جو ان کے اندر اخفاء پسندی تھی اس کے لحاظ سے جس کو یہ سب کچھ مقام دیکھنے کا موقع ملا تو حضرت راشد جو انہوں نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد لوگوں کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جنوں کے بارے میں، اور اس طرح ایک جن کے بارے میں سرکار نے خبر دی تھی کہ خیر اہل ارض تجھے دفن کرے گا، اور وہ دفن کیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس جن کو۔ اور یہ بھی یعنی ویسے عام بندہ گزر رہا ہو تو سانپ پڑا ہو تو یعنی اس کو دفن کرنے کا اہتمام یہ کوئی نہ شرعی ڈیوٹی ہے نہ کوئی ضروری ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی دیکھتے پہچان گئے، اور اس کے بعد پھر اس حدیث کا ظہور ہوا اور پھر انہوں نے اس پر پابندی لگا دی، جو ان کے وصال کے بعد پھر عالم اسلام تک یہ الفاظ ان جن صحابیوں کی روایت کے مطابق آگے امت تک پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خوشخبری سنائی تھی اس کے لحاظ سے سیر و اعلام النبلاء کے اندر اس کی بھی 5ویں جلد ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ان عمر بن الخطاب قال ان من ولدی رجلا بوجہ شطر یملأ الارض عدلا، میری نسل میں ایک شخص آئے گا جس کے ماتھے پر زخم کا نشان ہوگا، یعنی وہ نشان جو زخم صحیح ہو جانے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یملأ الارض عدلا، وہ عدل سے زمین بھر دے گا۔ تو یہ الفاظ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھے، چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ نواسے ہیں، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی امی جان ام عاصم وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم کی بیٹی تھیں۔ تو اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کے لحاظ سے حدیث شریف سے اور آثار صحابہ سے ان کی عظمت کے یہ نشانات اور یہ گواہیاں کتب میں موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھ لی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ بصرہ میں جو صحابہ جا کر آباد ہوئے مدینہ منورہ سے چل کے، تو جو سب سے آخر میں بصرہ میں جن کی وفات ہوئی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ حجاج بن یوسف جو ہے اس کے جو ظلم تھے اور یہ حالات، ان کے بعد بھی حضرت انس بن مالک ابھی زندہ تھے۔ تو حضرت انس بن مالک نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی اور عمر بن عبدالعزیز ابھی بالکل نو عمر تھے، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الفتى، یہ بندہ ہے تو نو عمر مگر میں نے آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز
کسی اور کی نہیں دیکھی جتنی اس جوان نے جماعت میں ادا کر دی ہے۔ اشبہ صلاتم برسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کامل ترین مشابہت اس نوجوان کی نماز کے اندر موجود ہے کہ جنہوں نے جماعت کرائی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد بنے، یعنی مشہوری یہ تھا ہوا یعلم العلماء، کہ عمر بن عبد العزیز طالب علموں کو نہیں پڑھاتے، علماء کو پڑھاتے ہیں۔ یعنی اتنا معیار ان کا بلند تھا، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کوئی اتنی اور قد آور شخصیت نہیں تھی جو ان کے ہم پلہ ہو سکے۔ اگرچہ اس زمانے کے علماء یقیناً بہت بڑے بڑے علماء تھے، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز کے لحاظ سے ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تلامذہ اور شاگردوں جیسی تھی۔ یہاں تک کہ حلیۃ الاولیاء کے اندر اس چیز کو بھی ذکر کیا گیا کہ بہت بڑے تابعی ہیں حضرت مجاہد، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اتینا عمر نعلمہ، ہم آئے عمر بن عبد العزیز کو پڑھانے کے لیے۔ یعنی کسی نے یہ کہا ہوگا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے بچے کو آپ تعلیم دیں، تو امام مجاہد کہتے ہیں آئے تو ہم پڑھانے کے لیے، نعلمہ فما برہنا حتی تعلمنا منہ، لیکن تھوڑی دیری گزری تھی کہ ہم ان کے شاگرد بن گئے۔ آئے پڑھانے تھے تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، تعلمنا منہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز سے ہم نے فیض پایا، اور میمون بن مہران جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کان عمر بن عبد العزیز یعلم العلماء، کہ آپ علماء کی تربیت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اس بنیاد پر اصول حدیث کے اندر، تدوین حدیث کے اندر، علوم اسلامیہ کو کمپائل اور مدون کرنے میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا بہت بڑا کردار۔ اور عام ایک قول جو لکھائی کے لحاظ سے کچھ لوگ اسے حدیث سمجھتے ہیں، وہ حدیث نہیں، وہ بھی فرمان عمر بن عبد العزیز ہے کہ آپ نے فرمایا قید العلم بالکتاب، کہ علم کو تحریر میں بند کر لو، علم کو قید کر لو۔ علم اڑ جاتا ہے، علم نہیں رہتا پاس۔ علم کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو تحریر کے لفظوں میں محفوظ کر لو۔ تو قید العلم بالکتاب، جو امت کے اندر کتاب لکھنے کی ایک تحریک کا نقطہ آغاز تھا، اور مسلسل کہ لکھنا بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یعنی کانت قلوبہم صنادیق علومہم، صحابہ کے دل علم کے صندوق تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے لکھ کے کیا کرنا ہے، جب سنتے ہی یاد کر لینا ہے، تو سنتے ہی یاد کرنا ہے، سب کچھ یاد ہی یاد ہے، وہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ تو اب یہ کہ اگلی جو نسل آ رہی تھی اس کے لحاظ سے کہ صحابہ چلے جائیں گے، آگے جا کے یہ حفاظت لکھے ہوئے کی ہوگی۔ اور اس میں یعنی اگرچہ ایک یہ پہلو بھی تھا کہ بندہ جب لکھتا ہے تو وہ پھر بھروسہ کر جاتا ہے، اب یاد کیا کرنا ہے، لکھ جو لیا ہے، پھر وقت آئے گا تو یاد کر لیں گے۔ تو اس بنیاد پر پہلے دور کے اندر لکھنے کو ایک من وجہ سستی سمجھا جاتا تھا کہ ابھی فوراً پکا لو جو سنا ہے، لکھنے تک ڈیلے ہی نہ کرو۔ مگر زمانہ بدلا تو پھر لکھنے کی جو ضرورت محسوس ہوئی تو عمر بن عبد العزیز جو ہے اس سلسلہ میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے لحاظ سے یہ بات لکھی کہ عمر بن عبد العزیز انہوں نے دینی علوم کے لحاظ سے اپنی سلطنت کے اندر مختلف لوگوں کی
جو ڈیوٹیاں لگائیں ان ڈیوٹیوں میں آپ نے یہ کتاب الایمان میں امام بخاری نے لکھا ہے کتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے سرکاری حکم نامہ بھیجا کس کی طرف؟ اپنے گورنر عدی بن عدی کی طرف، ان للایمان فرائض، ایمان کے بہت سے فرائض ہیں، وشرائع، اور ایمان کے اندر بہت سی شریعتیں ہیں یعنی شعبہ جات ہیں، وحدود، اور ایمان کی بہت سی حدود ہیں، وسنن، اور ایمان کی بہت سی سنتیں ہیں۔ اب ہمارے لحاظ سے تو ایمان کے بارے میں یہ سارے لفظ بولنا ہی عجیب ہے کہ ایمان کے کچھ فرض ہیں، ایمان کی کچھ شریعتیں ہیں، ایمان کی کچھ حدود ہیں، اور ایمان کی کچھ سنتیں ہیں۔ یہ لکھ کر فرمایا فمن استکملھا استکمل الایمان، جس نے ایمان کے فرائض پورے کیے، شریعتیں پوری کی، ایمان کی سنتیں پوری کی اور ایمان کی حدود پوری کی، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا، اور جس نے یہ پوری نہ کی تو اس کا ایمان ادھورا رہا۔ اب یہ اجمالی بات تھی، آگے کہ وہ فرائض کیا ہیں، وہ شرائع کیا ہیں، وہ سنن اور حدود کیا ہیں۔ فَإِنْ عَيْشْ فَسَأُبَيِّنْهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْلَمُوا بِهَا، اگر میں زندہ رہا تو میں اس کی وضاحت بھی تمہیں لکھوں گا۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں فوت ہو گیا، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، مجھے تمہارے لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہنے کا کوئی لالچ بھی نہیں ہے، یعنی میں کوئی دنیا میں رہنے کا حریص بھی نہیں ہوں کہ میں ضرور ابھی اور زندہ رہوں، اگر زندہ رہا تو میں تمہیں یہ سب کچھ بیان کروں گا، اور ان امت، اگر میں فوت ہو جاتا ہوں، فما انا علی صحبتکم بحریص، مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اس طرح وہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا وہ خط مکمل کیا، اور امام بخاری نے جو کتاب الایمان ہے اس کے آغاز میں اس کے ان مندرجات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جلد ہی حضرت عمر بن عبد العزیز کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت اتنی تھی، یہ مدت خلافت اسلام کا ایک نہایت ہی زرعی دور تھا، اور ایک شاندار عہد خلافت تھا کہ جس کے مختلف امور کو ہمارے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں کے لیے حصہ بنایا اور بتایا کہ یہ اسلام کا نظام کیا ہے، یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بہترین شرح خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی نے پریکٹیکل کر کے کی ہے تو اس شخص کو عمر بن عبد العزیز کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عہد حکومت میں ایک گورنر نے آپ کو خط لکھا، حلیۃ الاولیاء 264 صفحے پر موجود ہے۔ اس نے خط میں کہا اما بعد فإن مدینتنا قد خربت، کہ امیر المومنین جس علاقے کا میں گورنر ہوں تو ہمارا جو شہر ہے وہ خربت، خراب ہو گیا ہے، یعنی خراب ہونے کا مطلب ہے کہ لوگوں کے مکان بوسیدہ ہو گئے ہیں، بلڈنگیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں، کچھ دیواریں گر گئی ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کچھ ایڈ بھیج دیں تو ہم مرمت کر لیں تاکہ ہمارا شہر جو ہے وہ مستحکم ہو جائے۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَمَا ذَكَرْتَ أَنَّ مَدِينَتَكُمْ قَدْ خَرِبَتْ، میں نے تمہارا خط پڑھا، میں نے سمجھا، اور یہ تم نے ذکر کیا کہ تمہارا شہر جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا ہے اور عمارتیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں،
فَإِذَا قَرَأْتَ کتابی ھذا، میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں شہر قلعے